السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جنگ احد دراصل غزوہ احد ہے۔ دشمن کفار مکہ و عرب کے دیگر قبائل، دشمن کے لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان، اسلامی فوج کے سپہ سالار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سن ہجری 2۔ جنگ بدر میں کفار مکہ کو جو شکست ہوئی وہ کوئی ایسی شکست نہ تھی جسے وہ آسانی سے بھول جاتے۔ ان کے بڑے بڑے سردار اس جنگ میں مارے گئے تھے اور مکہ میں گھر گھر کوہرام مچا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان اور دوسرے چند بااثر لوگوں نے یہ اعلان کیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مقتولین بدر پر ماتم نہ کرے جب تک ہم نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں سے اپنی شکست کا بدلہ نہ لے لیں۔ اس پر لوگوں نے اپنے مقتولین رشتہ داروں اور عزیزوں پر سرعام نوحہ کرنا تو چھوڑ دیا، لیکن رنج و غم کی جو آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ رنج و غم اسی جذبہ کے ماتحت انہوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خاموشی سے جنگ کے سامان کیے جانے لگے۔ ابو سفیان کو امیر مقرر کیا گیا۔ جب تیاریاں مکمل ہو گئی تو 4 آدمیوں کا ایک وفد دیگر قبائل عرب کو اپنے ساتھ ملانے اور اس جنگ میں ان کو بھی شرکت پر آمادہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس وفد کو خاطر خواہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ثقیف، کنانہ، تیامہ دوسرے کئی قبیلے قریش کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس طرح قریش کے ساتھ ایک عظیم جمعیت ہو گئی۔ شوال 2 ہجری میں قریش اور ان کے مددگاروں کا یہ لشکر مکہ سے نکلا۔ اس کے ساتھ عورتیں بھی تھیں جو ولولہ انگیز اشعار پڑھ پڑھ کر لوگوں کو جوش دلاتی تھی۔ قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب کی جنگ فیصلہ کن ہوگی۔ حضور کو جب کفار کے لشکر کی آمد کا پتہ چلا تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، آیا مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے یا باہر نکل کر؟ حضور اور بعض ممتاز صحابہ کی یہ رائے تھی کہ شہر کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کیا جائے، لیکن جوشیلے نوجوانوں کا اصرار تھا کہ باہر نکل کر قریش سے 2 ہاتھ کیا جائے۔ کیونکہ اکثریت آخر الذکر رائے کے حق میں تھی، اسی لیے حضور نے یہ تجویز مان لی۔ چنانچہ آپ 1000 صحابہ کو ساتھ لے کر مدینے سے نکلے اور کوہ احد کی جانب روانہ ہو گئے، جو مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ جب آپ مدینہ اور احد کے درمیانی راستے پر پہنچے تو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی یہ کہہ کر اپنے 300 ساتھیوں سمیت مدینہ واپس چلا گیا کہ ہم خام خواہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں کیوں ڈالیں۔ بہر صورت حضور وادی میں پہنچے۔ وہاں ایسے طریقے سے خیمہ زن ہوئے کہ احد کی پہاڑی مسلمانوں کے پیچھے طرف آ گئی۔ آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک میں حکم نہ دوں لڑائی نہ چھیڑی جائے۔ حضور کے حکم پر صحابہ نے عمل کیا۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھیوں کے چلے جانے سے مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی تھی۔ لشکر میں صرف 100 زیرہ پوش سپاہی 2 گھوڑے تھے۔ اس کے برعکس دشمن کے لشکر میں 700 زیرہ پوش سپاہی، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ تھے۔ جب میدان میں دونوں فوجیں بالمقابل آئیں تو حضور نے عبداللہ بن جبیر کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کو عقب کی پہاڑی کے درہ پر متعین فرمایا اور یہ ہدایت دی کہ فتح ہو یا شکست وہ کسی حال میں درہ نہ چھوڑیں، برابر اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ یہ انتظام کر کے آپ لشکر کی صف بندی کی طرف متوجہ ہوئے۔ مختلف دستوں کو الگ الگ امیر مقرر فرمائے۔ میمنہ پر حضرت زبیر تھے، میسرہ پر حضرت مقداد اور جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا۔ قریش نے میمنہ پر خالد بن ولید، میسرہ پر اکرمہ بن ابی جہل کو مقرر کیا اور جھنڈا طلحہ بن عثمان کے سپرد کیا۔ لڑائی کی ابتدا حضرت حمزہ کے میدان مبازرت میں نکلنے سے ہوئی۔ کچھ دیر بعد عام حملہ شروع ہو گیا۔ کافی دیر زبردست مقابلہ ہوتا رہا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ خوب داد شجاعت دکھائی اور اس جوش و خروش سے لڑے کہ قریش کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ ان کی عورتیں جو لشکر کے پیچھے کھڑی سپاہیوں کو جوش دلا رہی تھی بھاگ کر پہاڑ پر چڑھ گئی۔
دیکھتے دیکھتے میدان صاف ہو گیا۔ مسلمان دشمن کے لشکر میں داخل ہو کر سامان اکٹھا کرنے لگے، ہتھیار و سامان اکٹھا کرنے لگے۔ جب ان تیر اندازوں نے جو درہ کی حفاظت پر متعین تھے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت جمع فرما رہے ہیں تو ان میں سے بیشتر حضرت عبداللہ بن جبیر کے روکنے کے باوجود نیچے اتر آئے۔ خالد بن ولید بھاگ رہے تھے، بھاگتے بھاگتے ان کی نظر درہ پر پڑی، دیکھا کہ اس کی حفاظت کو صرف چند مسلمان ہیں۔ وہ پیچھے کی طرف درہ پر چڑھے اور چند محافظین کو قتل کر کے نیچے اترے، بے خبر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ ایک عورت نے آگے بڑھ کر قریش کا جھنڈا جو مٹی میں پڑا ہوا تھا اٹھا کر بلند کر دیا۔ اس جھنڈے کو سر بلند دیکھ کر کفار پلٹ پڑے، پیچھے سے بڑے جوش سے حملہ کیا کہ مسلمان اس حملے کی زد میں آ گئے اور کئی مسلمان شہید ہوئے، جن میں حضرت مصعب بن عمیر علم بردار بھی شامل تھے۔ دشمنوں نے حضور پر پتھروں کی بچھاڑ بھی کر دی، جس سے آپ کے خود کی چند کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی۔ آپ کا ایک ہونٹ زخمی ہو گیا، حضور ایک گڑھے میں بھی گر گئے۔ حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبداللہ نے آپ کو گڑھے سے باہر نکالا، آپ باہر کھڑے ہو گئے۔ جب قریش نے یہ دیکھا تو وہ آپ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن چند جانصار انصار کے آگے کھڑے ہو گئے، قریش کے حملے کو روکا۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد قریش نے یہ مشہور کر دیا، حضور نعوذ باللہ شہید کر دیے گئے۔ یہ خبر سنتے ہی مسلمانوں نے ہمت ہار دی، میدان سے بھاگنے لگے، لیکن اچانک ایک انصاری نے آپ کو دیکھ لیا۔ آپ نے پکار کر کہا، مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت موجود ہیں۔ یہ آواز سن کر مسلمانوں کو تسلی ہوئی، وہ پلٹے اور حضور کے گرد جمع ہو گئے۔ دشمنوں کو دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ انہوں نے کثیر التعداد مسلمانوں کو قتل کر دیا ہے، اسی طرح بدر کی شکست کا انتقام لے لیا ہے۔ جب قریش ذرا پیچھے ہٹ گئے تو حضور اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ایک محفوظ درہ میں پہنچ گئے۔ خالد بن ولید نے پہاڑ پر چڑھ کر حملہ کرنا چاہا، مگر حضرت عمر مسلمانوں کا ایک دستہ لے کر آگے بڑھے، ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ درہ میں پہنچ کر حضور نے زخم مبارک دھوئے، برہم پٹی کی خود کی 2 کڑیاں جو آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی تھی وہ نکالی۔ دشمن کو اچھی طرح معلوم نہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حیات ہیں یا شہید ہو گئے ہیں۔ وہ شروع میں تو میدان جنگ میں آپ کی نعش مبارک تلاش کرتے رہے، لیکن جب ناکامی ہوئی تو ابو سفیان اپنے چند ساتھیوں کو لے کر اس درہ کی طرف بڑھا جہاں حضور موجود تھے۔ اس نے قریب کھڑے ہو کر پکارا، مسلمانوں، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ صحابہ نے جواب دینا چاہا لیکن حضور نے منع فرما دیا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان پھر بولا، کیا تم میں ابو بکر موجود ہیں؟ صحابہ اس دفعہ بھی خاموش رہے۔ ابو سفیان تیسری مرتبہ کہتا ہے، مسلمانوں، کیا تم میں عمر ہیں؟ اب کے بھی کوئی جواب نہ ملا تو ابو سفیان نے خیال کیا یہ تینوں نعوذ باللہ شہید ہو گئے ہیں، مارے گئے ہیں۔ اس پر اس نے بلند آواز سے فخریہ کہا، لڑائی ایک جوئے کی طرح ہوتی ہے، آج ہم نے بدر کا انتقام لے لیا، قبول کیجئے ہو۔ یہ سن کر حضور نے حضرت عمر سے فرمایا کہ جواب دو، بلندی اور بزرگی صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ تم نے یہ غلط کہا کہ ہم تم پر برابر ہو گئے، ہمارے شہید جنت میں جائیں گے، تمہارے مقتول دوزخ میں۔ جب ابو سفیان نے حضرت عمر کی آواز سنی تو سمجھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ اس نے مایوسی سے سر جھکا لیا اور کہا، ابن قیمہ نے تو مجھ سے کہا تھا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا، لیکن میں تمہیں اس سے زیادہ سچا سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد وہ بولا، تمہیں میدان جنگ میں ایسی نعشیں ملیں گی جن کے ساتھ مسلح کیا ہوگا، میں نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن مجھے اپنے آدمیوں کا یہ فعل برا بھی نہیں لگا۔ یاد رکھو، آئندہ سال ہمارے تمہارے درمیان انہی ایام میں بدر کے مقام پر پھر جنگ کا وعدہ رہا۔ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت جواب دیا، بہت اچھا، ہمارے تمہارے درمیان یہ وعدہ رہا۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑ سے نیچے اتر گیا اور مکہ کی راہ لی۔ قریش کے لشکر کے چلے جانے کے بعد مسلمان میدان میں اترے جہاں ان کے شہید کی نعشیں خاک و خون میں لتھڑی پتھری پڑی تھی۔
ان کو میدان جنگ میں ہی دفن کرنے کا حکم ہوا۔ اس مارکے میں 70 مسلمان شہادت سے سرفراز ہوئے۔ قریش کے مقتولین ہلاکین کی تعداد جو ہے وہ 30 تھی۔ یہ مارکہ تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے کئی سبق ملتے ہیں۔ لڑائی میں ایک دفعہ مکمل فتح پانے کے بعد مسلمانوں کو جو پریشانی مصیبت کا منہ دیکھنا پڑا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان جو حکم دیا اس کی حکم عدولی کرنا، اس فرمان کو نظر انداز کرنا، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ مسلمانوں آج ہم دیکھیں، ہم بھی آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی فرامین کو سنت سمجھ کر چھوٹا سمجھتے ہیں، اور سنت کو ایسے سمجھتے ہیں کہ گویا کر لیں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو ٹھیک ہے، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ حضور کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس وجہ سے مسلمانوں کو ناکامی اور پریشانیوں کا سامنا ہے۔ آج ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم بہت بڑا عمل اور بہت بڑا ثواب سمجھ کر ہمیشہ اپنائیں۔ آپ کے طریقے کو، آپ کی سنت کو ہم اپنائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھی باز آ جائیں اور اللہ کی برکات بھی ہمیں حاصل ہوں۔ آخر میں دعا گو ہوں تمام میرے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین خوش اور خرم رکھے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اللہ رب العالمین اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو اللہ رب العالمین شفا عطا فرمائے۔ جو مسلمان دوسرے ممالک میں مظلوم ہیں، ظلم کے اندر گھرے ہوئے ہیں، فلسطین کے مسلمان، برما کے مسلمان، جہاں جہاں ہمارے مسلمان مظلوم ہیں، اللہ رب العالمین ہم ان سب کو مظلومیت سے نجات عطا فرمائے۔ تمام بھائیوں سے اپیل ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور فرمائیں اور ویڈیوز روزانہ اور پوری دیکھا کریں۔ جزاکم